تو آج ہم بات کر رہے ہیں شاہراہ قراقرم کی۔ کچھ لوگ اسے دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہتے ہیں۔ بالکل۔ یہ صرف ایک سڑک نہیں بلکہ پاکستان کے میدانی علاقوں کو چین کے بلند پہاڑوں سے ملانے والا ایک طرح کا معجزہ ہے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ اس کے سفر، اس کی قدرتی خوبصورتی، گلگت بلتستان کی جو منفرد ثقافت ہے، وہاں کے قلعے، جنگلی حیات اور ہاں وہاں کے دلچسپ کھانوں تک سب کا احاطہ کرتی ہیں۔ جی ہاں بالکل، یہ کوئی عام سڑک نہیں ہے۔ یہ ہمالیہ، قراقرم اور ہندوکش جیسے آپ سوچیں عظیم پہاڑی سلسلوں کے بیچ سے گزرتی ہے، اور اس سفر میں صرف خوبصورت مناظر ہی نہیں ہے بلکہ آپ مختلف ثقافتوں سے بھی ملتے ہیں۔ پنجاب سے شروع کریں، پھر ہنزا کے اسماعیلی لوگ، اور سرحد پار کریں تو تاشقرغان کے تاجک اور کاشغر کے یوغر عوام۔ تو یہ ایک تہذیبی سفر بھی بن جاتا ہے۔ لیکن ایک اہم پہلو جس کا ذکر ہمارے ذرائع میں ہے وہ ہے اوور ٹورزم، حد سے زیادہ سیاحت۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد صرف اس سفر کی تعریف کرنا نہیں بلکہ اس سے جڑے جو مسائل ہیں ان کو بھی تھوڑا سمجھنا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، شاہراہ قراقرم پر سفر کا ایک جو سب سے شاید ناقابل فراموش پہلو ہے وہ یہ کہ آپ اپنی گاڑی کی کھڑکی سے دنیا کی 9ویں بلند ترین چوٹی نانگا پربت یعنی 8126 میٹر بلند پہاڑ اس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ واقعی گاڑی سے؟ یہ تو کمال ہے۔ جی ہاں۔ اور پاکستان والے حصے میں تو مجھے لگتا ہے قدم قدم پر کوئی نہ کوئی حیرت انگیز جگہ جیسے فیری میڈوز۔ ہاں، فیری میڈوز ٹریکنگ والوں کے لیے تو جنت ہے، اور وہیں سے نانگا پربت کا بیس کیمپ بھی قریب ہے۔ جی، وہاں سے ٹریک جاتا ہے، پھر گلگت شہر آتا ہے جہاں وہ 7ویں صدی کا کرگھا بدھا ہے۔ اچھا، وہ چٹان پر کندہ کیا ہوا؟ جی وہی، جو اس علاقے کی ہزاروں سال پرانی تاریخ کا ایک ثبوت ہے۔ صحیح۔ اور پھر آتی ہے وادی ہنزا۔ اس کی خوبصورتی تو خیر مشہور ہے۔ کریم آباد اس کا مرکز ہے۔ وہاں 2 بہت شاندار قلعے ہیں، بلتت اور التیت۔ ہاں، ان کا سنا ہے۔ التیت قلعہ تو کہتے ہیں تقریباً 1100 سال پرانا ہے، یعنی گلگت بلتستان کی شاید سب سے پرانی عمارتوں میں سے ایک۔ 1100 سال؟ جی۔ اور یہ دونوں یونیسکو عالمی ثقافتی ورثہ بھی ہیں۔ یہاں زیادہ تر اسماعیلی کمیونٹی ہے جن کی ثقافت اور وہ پرامن رہن سہن وہ وادی کی پہچان ہے۔ 1100 سال پرانا قلعہ، یہ تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اچھا، اور وہ جو مشہور جھیل ہے عطا آباد، میں نے سنا تھا وہ کسی آفت سے بنی تھی۔ جی ہاں، 2010 میں ایک بہت بڑی لینڈ سلائیڈ ہوئی تھی جس نے دریائے ہنزا کا راستہ روک دیا، اور اس سے وہ خوبصورت گہری نیلی جھیل بن گئی۔ تو ایک طرح سے قدرت کی تباہی نے ایک نیا حسن بنا دیا۔ اچھا۔ آگے پھر حسینی پل ہے، وہ لٹکتا ہوا جسے دنیا کے خطرناک ترین پلوں میں گنتے ہیں۔ وہ لکڑی والا؟ جی وہی۔ اور پھر پاسو کے وہ نکیلے پہاڑ جنہیں کونز کہتے ہیں، بالکل الگ ہی منظر ہے۔ اور سفر کا اختتام ہوتا ہے خنجراب پاس پر، تقریباً 4500 میٹر کی بلندی۔ جی، دنیا کی بلند ترین پکی بین الاقوامی سرحد۔ یہاں سے آپ چین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پہلے تاشقرغان آتا ہے جو تاجک علاقہ ہے، اور پھر تاریخی شہر کاشغر۔ ہاں، کاشغر تو قدیم شاہراہ ریشم کا ایک بہت اہم مرکز تھا، اور وہاں ایغور ثقافت نمایاں ہے۔ یہ تو ہو گئے مقامات۔ اب ذرا وہاں کے لوگوں اور ثقافت کی بات کریں۔ گلگت بلتستان تو زبانوں کے لحاظ سے بہت متنوع لگتا ہے۔ بہت زیادہ۔ شینا، بلتی، بروشسکی، واخی، کھوار، کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور مہمان نوازی تو ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی روایت کا بالکل بنیادی حصہ ہے۔ اور خاندان کا نظام، وہ بھی سنا ہے بہت مضبوط ہے۔ جی، مشترکہ خاندانی نظام کافی عام ہے جہاں کئی نسلیں ایک ساتھ رہتی ہیں۔ اچھا، اور کھانے؟ کچھ بڑے دلچسپ نام تھے ذرائع میں، مرزن، گیال، پروپاپو اور بٹر ٹی۔ ہاں، مرن جو ہے وہ گندم کے میٹھے آٹے اور خوبانی کے تیل سے بنتا ہے، کافی توانائی دیتا ہے۔ اچھا۔ گیل بکویٹ یعنی یہ خاص اناج، اس کے پین کیک ہوتے ہیں۔ ہاں۔ پراپو نوڈلز ہیں جن پر اخروٹ کا گاڑھا پیسٹ ڈالتے ہیں۔ واو۔
اور بٹر ٹی تو وہاں کا لازمی مشروب ہے، نمکین مکھن والی چائے سرد موسم میں جسم کو گرم رکھنے کے لیے بہترین ہے۔ نمکین چائے، دلچسپ۔ اور جنگلی حیات؟ وہ بھی کمال کی ہے۔ برفانی چیتا، مارخور، آئیبگس جیسے نایاب جانور ان پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ یہ سب تو بہت اچھا لگ رہا ہے سننے میں، لیکن اب آتے ہیں اس چیلنج پر جس کا شروع میں ذکر کیا تھا، اوور ٹورزم۔ ایک رپورٹ میں تھا کہ صرف ہنزا میں 2023 میں 15 لاکھ سے زیادہ سیاح آئے۔ یہ تعداد تو بہت زیادہ نہیں؟ جی بہت زیادہ ہے، اور یہی اوور ٹورزم ہے۔ مطلب جب کسی جگہ اتنے زیادہ سیاح آ جائیں کہ وہاں کا ماحول، وسائل، مقامی لوگوں کی زندگی سب پر منفی اثرات پڑنے لگیں۔ مقامی لوگوں سے جو سروے کیے گئے وہ بتاتے ہیں کہ ہوٹلوں کی تعمیر کے لیے جنگلات کٹ رہے ہیں۔ اوہ، پلاسٹک کا کچرا ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ پانی اور خوراک جیسے جو مقامی وسائل ہیں ان پر شدید دباؤ ہے۔ جیپوں کے لیے نئے نئے ٹریک بن رہے ہیں جس سے نازک چراگاہیں تباہ ہو رہی ہیں۔ تو یہ صرف ماحول کا مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے سماجی اور ثقافتی اثرات بھی بہت گہرے ہیں۔ مقامی زبان، لباس، رہن سہن کے طریقے وہ بدل رہے ہیں۔ کچھ مقامی لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی ثقافت ایک طرح سے نمائش کی چیز بنتی جا رہی ہے۔ اسے ٹریجڈی آف دا کامن سے بھی تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یعنی جب مشترکہ وسائل جیسے صاف ہوا، پانی، سکون یا یہاں تک کہ ثقافت، جب سب لوگ اس سے زیادہ انفرادی معاشی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آخر میں وہ مشترکہ وسائل ہی تباہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو گہری بات ہے۔ اور ایک ڈاگزیز ایریڈکس تھیوری کا بھی ذکر تھا۔ جی، وہ سیاحت کے حوالے سے مقامی آبادی کے رویے میں جو تبدیلی آتی ہے اسے بیان کرتی ہے۔ شروع میں لوگ سیاحوں کو دیکھ کر خوش یوفوریا ہوتے ہیں، پھر جیسے جیسے تعداد بڑھتی ہے، مسائل آتے ہیں تو وہ لاتعلق ہو جاتے ہیں، پھر بیزار اور آخر میں مخالف بھی ہو سکتے ہیں۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں یہ تبدیلیاں محسوس کی جا رہی ہے۔ تو مطلب ایک طرف شاہراہ قراقرم اور گلگت بلتستان قدرت اور ثقافت کا اتنا بڑا خزانہ ہے، اور دوسری طرف وہ اپنی ہی مقبولیت کی قیمت چکا ہے۔ بالکل، اصل سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس بے پناہ خوبصورتی اور اس ثقافتی ورثے کو دنیا کے ساتھ شیئر کیسے کیا جائے کہ یہ محفوظ بھی رہے۔ اس کا جو جادو ہے اسے برقرار رکھتے ہوئے ایک پائیدار سیاحت کیسے ممکن ہو؟ اور یہ ایک اہم سوال ہمارے سننے والوں کے لیے بھی چھوڑ جاتا ہے کہ جب ہم ان علاقوں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو بطور سیاح ہم خود اس کے تحفظ میں کیا ذمہ دارانہ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی، اس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔